أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. جمعہ گزر گیا، نہیں آئے اس لیے کہ ہم بدبخت ہیں. پکاریے، دعا کیجیے، روئیے، حالات کو ٹھیک کیجیے، اس زمینے کو فراہم کیجیے. انسانیت کے لیے اگر کوئی سانس دے سکتا ہے، حیات دے سکتا ہے، وہ ولی حقیقی ہے. ان کے ظہور اور ہماری تبدیلی فکر کے لیے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن وفي كل ساعة وليا وحافظا أرضك طوعا طويلا. اللهم صل على محمد وعجل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. ذلت، اسباب ذلت و سقوط ملت کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری 7ویں کڑی ہے. کازز آف ڈسگریس اینڈ ڈاؤن فال آف اے نیشن ٹاپک ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں قرآن کو سامنے آئینہ بنا کر کے رکھیں، دیکھیں ہمارے اشتباہات، ہماری غلطیاں
کہاں پر ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ قرآن حرف آخر ہے، اللہ کا کلام ہے، ہر علم قرآن تک منتہی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن جب گفتگو کرے تو ہم سب خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ گفتگو اللہ کی ہے۔ اذا قرئ القرآن فانصتوا واستمعوا فانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سب لوگ خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی گفتگو کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دردناک حصہ ہے انسانی معاشرے کا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، متحد نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی ایسے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو ایک ہدف، ایک مرکز تک باندھنے والے، ایک مکتب فکر کے رکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے۔ قرآن مجید اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور ہم نے کل کی گفتگو کے بعد آج جو ربط دینا ہے یہیں پر ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں، سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، 65ویں آیت ہے۔ امید ہے کہ جا کر ریفر کر رہے ہوں گے۔ پڑھیں قرآن کو، روزانہ 10 آیتیں پڑھیں، خاندان کے ساتھ، گھر کے ساتھ، بیٹی بھی ایک آیت پڑھے، آپ بھی پڑھیں، ماں بھی پڑھے، بیٹا بھی پڑھے۔ حضرت شیطان کو بند کیجئے، ٹی وی کو، جو کچھ نہیں دے سکتا، فکشنل دنیا ہے۔ اس فکشنل دنیا سے اگر انسان بھاگ کر حقیقت کی دنیا میں آنا چاہتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن آپ کو ایک ایسی دنیا بتانا چاہتا ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ کس کو نظر آئے گی؟ جو یؤمنون بالغیب، اس منزل کو حاصل کر چکا ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے۔ گلا بھی کٹ جائے تو ہم یہی کہیں گے اللہ کا وجود ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا، میرے ان ایمان لانے والوں پر سلام ہے جو بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ سرکار نے آپ پر سلام بھیجا اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے سرکار کو، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، اگر کٹ بھی جائیں گے تو یہ عقیدہ یہی ہے کہ وہ آخر نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اور آپ نے دین اسلام کو کمال تک پہنچایا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، اظہار کر دو، بتا دو دنیا کو، مینیفیسٹ کر دو، کلیئر کر دو، اعلان کر دو کہ اللہ میں یہ قدرت ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے۔ ہم نے ابتدائی گفتگو میں بتایا تھا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، خود ہمارے اعمال ہیں۔ وہ عذاب تمہارے سروں پر سے آئے یا پیروں تلے آئے، اور تیسرا خطرناک عذاب یہ ہے کہ تم آپس میں بٹ جاؤ گے۔ یہ بٹنا خود ایک عذاب الہی ہے۔ کس حد تک بٹ جائیں گے؟ یذیق بعضکم بأس بعض، ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کا حق چھینیں گے، ایک دوسرے کو برا کہیں گے۔ مسلمانوں کے درمیان، سنیوں کے درمیان بھی یہی حشر ہے، شیعوں کے درمیان بھی یہی حشر ہے، دیوبندی کے درمیان بھی یہی حشر ہے، بریلویوں کے درمیان بھی یہی حشر ہے، سلفیوں کے درمیان بھی یہی حشر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کا قیام کرو، تفرقے میں مت پڑ جاؤ۔ تفرقہ ہی سب سے بڑا وجہ ہے ہماری ذلتوں کا، اور افسوس یہ ہے کہ جو لوگ مکتب اہل بیت میں آنے کے بعد بھی اس لیے تفرقے میں پڑ جاتے ہیں کہ چونکہ اپنی دکان چلنی ہے۔ بے شرمندہ ہوں، میں بعض وقت بلنٹ کہتا ہوں، قرآن مجید
اور سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی وعجل. ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں. کل ہم نے بتایا تھا حتیٰ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو چھوٹی باتوں میں جھگڑا مت کرو. دعل میرا ولو کنت محقا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑو نہیں، جھگڑے مت کرو حالانکہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا ہدف بلند ہے، تمہارا مقصد بہت بلند ہے، اسی لیے اس بلندی کی طرف دیکھو. مسجد زرار کیا ہے؟ مسجد زرار قرآن ہے، میں نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے کہ مسجد زرار تفریقا بین المؤمنین کا باعث بنی، مومنین کے تفریق کا باعث بنی، فرقوں کا باعث بنی. قرآن میں قصہ نہ آتا تو ہم نقل بھی نہ کرتے. قرآن یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان پھر وہ اشتباہ نہ کرے. مثلا جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، مثلا پلین کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، تحقیق ہوتی ہے کازز آف دی ایکسیڈنٹ، کیوں یہ حادثہ ہوا. ملینز خرچ کرتے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ کیوں ہوا. ارے بھائی ملینز کا پلین ختم ہو گیا، پھر ملین کیوں خرچ کر رہے ہو؟ کہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ پھر اس طرح کا حادثہ نہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو مرکز تک لائیں تو جو ایک چھوٹا سا واقعہ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس پر ملینز خرچ کریں اور تحقیق کرنے کے بعد نتیجے پر آئیں، پھر وہ غلطی نہ کریں جو کر چکے ہوں. اگر کریں گے تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو پہلے ہوئے ہیں. مسجد زرار کو سرکار نے نہ صرف ڈھانے کا حکم دیا، توجہ کا طالب ہوں، مسجد کے لیے قبلہ و کعبہ تشریف ہیں، علماء تشریف فرما ہیں اس بزم میں، آپ خود اسکالرس ہیں، مجالسیں سنتے ہیں. مسجد جب بن جاتی ہے تو قیامت تک مسجد ہے، ایکسپینڈ ہو سکتی ہے، اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے، بڑا کر سکتے ہیں، وسیع کر سکتے ہیں. جب سے سجدہ ہے تو قیامت تک سجدہ ہے، اس مسجد کو کبھی خراب نہیں کر سکتے. لیکن مسجد زرار کو سرکار نے توڑنے کا حکم دیا، نہ صرف توڑنے کا حکم دیا کہ کچرا وہاں ڈالو اور آگ لگاؤ، اس لیے کہ جو تفرقے کا باعث ہو مسجد ہو تو کیا ہو. اب ذرا سا دل تھام کے، مجلسیں دنیا بھر جا رہی ہیں، بہت سے مہربانیاں کرتے ہیں، ہم کو ای میل بتاتے ہیں دنیا سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. میں سب سے گزارش کرتا ہوں، میں نے اشارہ کیا تھا مجلس میں، جو ملیر کا حشر ہے، جو ہندوستان کے کسی شہر کا حشر ہے، وہی حشر نیو یارک کا ہے، ٹورنٹو کا ہے، اور اسی طرح سے لندن کا ہے. کہیں پر ہم بدلے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر ایک دکان کھول لینا ہی ہماری کامیابی سمجھ رہے ہیں. امام بارگاہ کے مقابل میں اگر خدا نہ خواستہ امام بارگاہ تفریق مومنین کے لیے بنی ہے تو وہ امام بارگاہ کا بنانے والا جواب دینا پڑے گا امام کے سامنے، تو نے وہ چیز کیوں بنائی جو تفریق کا باعث بنی. میری بات نہیں ہے، دین کی بات ہے. خدا نہ خواستہ مجلس کے مقابل میں مجلس کوئی برپا کرے، مجلس ہو رہی ہے کہاں کا اس کے مقابل میں اتنا خوبصورت امام بارگاہ ہے، معلوم گلی میں سڑکوں پہ پھر چھپر پڑ رہے ہیں. مجلس کے نام پہ ہم لوگ اتنے سیدھے سادے ہو گئے کہ وہیں بھی جا کے بیٹھ گئے. میں نے اسی جگہ کبھی کسی مجلس میں 20 سال کے عرصے میں بہت کچھ کراچی میں نے دیکھا ہے. اسی ملیر میں کسی جگہ مجھے لا کر کے کھڑا کر دیا کہ مجلس پڑھیے یہاں پر، دیکھا سڑک میں. میں نے کہا کہ امام بارگاہ موجود ہے، یہ سڑک میں کیوں کیا آپ نے؟ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا یہ جب تک میں نہیں نکلے گا، جب تک ہم نہیں نکلے گا، اس وقت تک دین میں تفرقہ رہے گا.
جب دین میں تفرقہ رہے گا تو ذلت کے گھاٹ اترو گے، اس میں کوئی شک، اس لیے کہ کاز جہاں ہے وہاں پر ایفیکٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اثر ہے تو اس کا مسبب اگر ہے تو مسبب ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، مثال دیتا ہوں، بہت اچھی طرف سے قرآن کی مثال ہے۔ یہ ایک مثال آپ نے دیکھ لی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے مومنو، جب جمعے کی نماز کی اذان دی جا رہی ہو تو چھوڑ دو، نماز کی طرف چلے جاؤ۔ نماز مسجدیں ہوں، مسجدیں بٹنے کے لیے نہ ہوں، مسجدیں ملانے کے لیے ہوں۔ مسجد میں، ہر مسجد میں الگ الگ ہدف کو بڑھا کر کے تربیت کی جائے، اس مرکز کو علم کا مرکز بنایا جائے، یہاں پر کلاسز رکھے جائیں، یہاں پر شادی حال ہو، یہاں پر فیصلے کی جگہ ہو، علماء ہر ہفتے یہاں پر بیٹھے مومنین کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ اس کو جنت بنائیے۔ یہ مقام صرف 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ یہ باتیں میں صرف دردناک، میں نے کئی مرتبہ بتایا، اللہ نے توفیق اتنی دی ہے کہ میں اوریٹر ہوں، خطیب ہوں، ایسی مجلس پڑھ سکتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹے تک نعرے لگاتے رہیں۔ یہ میرا الو ٹھیک کر کے جانا نہیں چاہتا، آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے۔ عزیزان گرامی، دین نے مجھے حکم دیا ہے، دین کی باتوں کے لیے ممبر ہے، نفس کی باتوں کے لیے ممبر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نماز جمعہ کب ہونا چاہیے؟ جمعے کے دن، اس لیے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اگر کوئی جمعرات کو جمعے کی نماز پڑھا دے، پھر ہفتے بھر نمازیں ہوں گی، ہفتے کو جمعے کی نماز، اتوار کو جمعے کی نماز، پیر کو جمعے کی نماز۔ ارے بھائی، ہفتے کو جمعے کی نماز کیسے؟ نماز ہے نا، اسی لیے جمعے کی نماز کہے گیا۔ جو سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام حسین کی مجلس ہے نا جمعہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل، خاص بات ہے۔ دین دنیا کے مسئلے میں ہم لوگ اتنے کئیاں ہیں، اتنے ہوشیار ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بیمار ہوئے اور فیملی ڈاکٹر نے کہا ذرا سا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، کوشش کریں گے بہترین اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ دین کے مسئلے میں ہر ایک اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، ہر ایک مجتہد بن جاتا ہے، ہر ایک بولنے لگتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں بھیا تم یہاں پر 4 دیواری جو شروع کر رہے ہو، کس عالم نے تمہیں حکم دیا، کس مرجع نے تمہیں حکم دیا، کس نے اجازت دی، یہ کس نے تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دیا؟ کوئی بولنے والا نہیں، اور اگر بولے بھی تو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ چونکہ ہم نہیں سن رہے ہیں نہ قرآن کی بات، نہ رسول کی بات، نہ اہل بیت کی بات، اس لیے جو ذلت ہے اپنے ہی ہاتھوں سے لائی گئی ہے، آسمان سے نہیں آئی ہے۔ مولا امیر المومنین ہزاروں جانے قربان۔ اللہ معلوم ہے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے جس مرحلے سے گزر رہا ہوں میں، جس مرحلے کو لے کر کے بیٹھا ہوں، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ کوشش کرتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں مالک جو گردن پہ ذمہ داری ہے اس کو پورا ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے، اللہم عمرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک
وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، پروردگارا جب تک تیری خدمت میں رہوں اس وقت تک میری حیات کو بڑھاتا چلا جا، جب تک تیری اطاعت کروں میری حیات کو بڑھاتا چلا جا، میں شیطان کا جس دن ٹول بن جاؤں اس دن مجھے اٹھا لے۔ امام سجاد جس دن مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کام کروں، تفریقہ ڈالنا کیا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ مرجع اور رہبر میں لڑایا جا رہا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا آغا سیستانی ایک الگ دین پیش کر رہے ہیں، رہبر ایک الگ دین پیش کر رہے ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی الگ دین پیش کر رہے ہیں، سب ہی وہی مکتب کے پروانے ہیں، سب ہی ولی فقیہ ہیں، سب کے پاس پارشل ولایت ہے، ایک کے پاس ٹوٹل ولایت ہے۔ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوٹل ولایت اس لیے ہے کہ دین کو وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے جیسے دین بتاتا ہے، حکم دیتا ہے زانی کو جو حکم ہے، کہیں کسی مرجع کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ولی فقیہ کائنات میں ایک ہی ہے جس کو اختیار ہے، جس کے پاس حکومت ہے، قانون کے اعتبار سے چلاتا ہے۔ جائیے سنگاپور چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، اتنا چھوٹا، آپ ایک پیدل ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس آئی لینڈ میں اگر ایک گرام بھی اگر آپ کے سوٹ کیس میں آپ کے جیب سے بھنگ یا ایسی چیز نکل گئی، کپوت آپ کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ دنیا کوئی نہیں پوچھتی کہ ہیومن رائٹس والے کہاں چلے گئے، سو کیوں رہے ہیں، کا قانون ہے، کا سنگاپور کا قانون ہے۔ جب ایران اپنا قانون چلاتا ہے تو تمہیں درد کیوں ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہم۔ ایران قوانین دین کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے، قوانین قرآن کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے، تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اور ایران کے عوام نے قبول کیا ہے اپنے مکتب کو، ولایت کو اور دین کو، اور ایسے دین کو جس کے دستور العمل میں لکھا ہوا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ جس دن امام تشریف لائیں گے ہم یہ پوری حکومت ان کے حوالے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ کے واسطے بزرگوں سے بھی گزارش ہے، میں مجھ سے بڑے بڑے علماء سے بھی گزارش ہے، اشتباہات مت کیجئے۔ میں ایک طالب علم روزانہ جب بھی میں اپنے کام کو ریسرچ کے لیے بیٹھتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پر، میں ریڈیو سنتا ہوں، ڈائریکٹ ریڈیو معارف قم کا، جو علماء کی طرف سے جاری ہو، تو قم میں ریڈیو معارف، اس میں فتاوے جب کبھی سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والے سے پوچھتے ہیں تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ میں نے دیکھا تمام مرجع کا نام باعزت و با احترام لیا جاتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے فتوے بھی نشر ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ قم سے۔ راہبر بھی آیت اللہ سیستانی کو بڑی عزت سے نام لیتے ہیں۔ تم کہاں سے نکلے جو ہمیں فرق بتا رہے ہو؟ کس نے تمہیں دعوت دی ہے کہ تم فرق میں رہ جاؤ؟ کس نے ہمیں کہہ دیا اس طرح کی زندگی بسر کرو؟ خدا کے لیے تمام مرجع ایگزیکیوٹر ہیں لا آف اہل بیت کے، قوانین دین کو بتانے کے لیے سب کے پاس اختیارات نہیں ہیں، صرف حکومت اسلامی ایران کے پاس اختیارات ہیں قوانین کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم ان کو ولی فقیہ مانتے ہیں۔ اس کے معنی نہیں ہے کہ دوسرے سب الگ غلط ہیں، نہ، کچھ ایسا نہ کہو۔ ایک کنٹری میں ہزاروں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، سب کو سب دنیا مانتی ہے۔ تفریقے میں نے ایک جملہ کہا تھا 2 دن مجلس پہلے، آئیڈیل کو آئیڈل مت بناؤ، نمونے کو بدھ مت بناؤ۔ آغا سیستانی نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے، رہبر نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے، مرجع ہمارا نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اس نمونے کو بت نہ بناؤ۔ وہ آئے تھے ان تک پہنچانے کے لیے۔ سنو اور اچھی طرح سے سنو، ولایت صرف اللہ کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ صرف ایک ہی ولایت مانتے ہیں، صرف ایک ہی ولایت۔ وہ کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت۔ اللہ ولی الذین آمنوا
اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، ان کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ، چونکہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، اس نے میڈیم کو دیا ورسولہ، اور رسول تمہارا ولی ہے، تو یہ ولایت کہاں پر چلے گئی؟ وہی اللہ کی ولایت۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ کون ولی ہے؟ جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے، ولی ہے۔ کہاں وہ؟ اس کی ولایت کیا ہے؟ خود ولایت کو سمجھیے، ولایت قوانین دین کو کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں اچھی طرح۔ ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کوئی شخص ہمارے اوپر آ گیا، نہ، قانون دین کا نام ہے ولایت۔ یہ قانون دین کیا ہے؟ اسی لیے جب قرآن نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، معصوم سے پوچھا گیا یہ ذکر زیادہ سے کیا مطلب ہے؟ مولا نے فرمایا 70 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرو، ذکر زیادہ یہی ہے۔ مولا ذکر کیا ہے؟ کہ ذکر یہ نہیں ہے کہ یا اللہ کہو، یا رحمان کرو، یا ستار کرو، یا غفار کرو۔ ذکر یہ ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے تو سجدہ ریز ہو جاؤ۔ مثال دو بچوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، اگر قانون پر اپناتے، ویسے تو یہاں فری ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان لا نہیں مانتے ہم لوگ، اس لیے کہ آزاد جو ہیں قانون نہیں مانتے۔ ریڈ لائٹ آئی، سرخ بتی آئی، رک کیوں گئے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے رک جاؤ؟ کہ قانون نے یہ بتایا کہ اس سرخ بتی کے پیچھے قانون ہے، جب یہ جلے دنیا میں رک جانا چاہیے، جب یہ بند ہو گرین لائٹ آئے تو چلے جانا چاہیے۔ اسی کا نام ہے ذکر۔ جب اللہ کا ذکر کرو، حرام آئے تو رک جاؤ، حلال آئے تو آگے بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ تسبیح چلے، بڑی سی تسبیح لے کر کے تسبیح پھیروں کس کو گھیروں۔ جی، تسبیح چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ دین ہے حلال الہیہ کو حلال سمجھنا، حرام الہی کو حرام سمجھنا۔ اور کیوں سمجھنا؟ میری اپنی بلندی کے لیے۔ اللہ نے نسخہ بتایا، ایک جملہ ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، مجھے ٹائم نے کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، مولا امیر المومنین، اے علی کتنے بدبخت ہیں ہم، تجھ کو پہچان نہیں سکے۔ بعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، پروردگارا میرے گناہ نے میرے وصال کے گھر سے دور کر دیا۔ یہ کیا ہے وصال کا گھر؟ میٹنگ پلیس، میٹنگ کا انٹیمیسی پلیس۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ دار وصال۔ دار وصال ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا کسی اور کی مقصد کے لیے۔ اے میرے بندے، حدیث اے میرے بندے، واجبات کے ساتھ ساتھ تو نوافل سے میرے قریب ہو جا، تجھ کو میں میرے کان بنا دوں گا، میری زبان بنا دوں گا، میرے ہاتھ بنا دوں گا، تو نہیں بولے گا، میں بول رہا ہوں۔ جب عام انسان کے لیے اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ نوافل کے ذریعے سے وہ مقام کو حاصل کر سکتا ہے، زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو خدا کہتا ہے اس کے جملے نہیں ہیں، میرے جملے ہیں۔ مومن کا جب یہ عالم ہے تو امیر المؤمنین، تو اسی لیے وہ لسان اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، وہ مشیت اللہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حق حیدر، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہ۔ تفرقے میں نہ پڑھنا۔ اب آئیے، نافلے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نافلے سے اللہ جو میں دار وصال تک نہیں پہنچا ہوں، میں نگاہ سے وہ نہیں دیکھ سک رہا ہوں جو دیکھنا چاہیے۔ میرے جوان بچے، ہم تو جو گزرنا تھا گزر گیا، جوان بچے اس پہ کام کریں، اینڈرائیڈ فون کے حوالے مت ہو جائیں۔
اس کیپیسٹی کو حاصل کریں کہ جس کے بعد آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. غضوا ابصارکم ترون العجائب، آنکھوں کو نیچی کر لو، وہ دیکھو گے جو نظر نہیں آتا. صرف آنکھوں کو بچانے سے انسان، یہ دار وصال ہے، یہ ملاقات ہم نہیں کر سکے، ہم نہیں پہنچ پائے، ہماری نگاہیں وہ نہیں دیکھ سک رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گناہ بیچ میں آ گئے ہیں. پروردگارہ ہمارے گناہ نے، میرے گناہ نے تیرے وصال کے دروازے تک نہیں پہنچایا ہے مجھے. اگر آیا تھا انسان کاہے کے لیے؟ آیا تھا اللہ کا خلیفہ بن جائے، یعنی انعکاس کرے صفات الہیہ کو. مگر وہ کس کے صفات کو انعکاس کر رہا ہے؟ صفات شیطانیہ کو. اگر صفات الہیہ کو انعکاس کرے، ریفلیکٹ کرے، ہو جائے گا خلیفہ الہی. بہت اچھی طرح سے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. تو مولا کی وصیت کا ٹکڑا، اس دن بھی ایک دوسرا ٹکڑا اس وصیت سے متعلق مولا نے فرمایا ہے، یہ میرے بچوں کے لیے، اور نہ صرف میرے بچوں کے لیے، جس تک یہ پہنچے سب کے لیے وصیت ہے. یعنی مجھ تک پہنچ گئی، یہ مولا نے مجھے وصیت کی ہے. کیا وصیت ہے؟ اے میرے بیٹے حسن و حسین، قرآن قرآن قرآن. اس کے بعد دیکھو، ہوشیار رہو، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے دو مومن برادران مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نافلہ نماز سے بہتر ہے. کون سی نافلہ نماز؟ جس سے میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو نظر نہیں آتا، جو سن سکتا ہے جو سنائی نہیں دیتا. مولا فرما رہے ہیں اس سے بہتر دو مومنین کے درمیان صلح کرانا ہے. اگر صلح کر دیا تو معلوم ہے میں وہ دیکھ سکوں گا جو نظر نہیں آتا. عبادت کو کس مرکز پہ لے جا کر کے مولا نے بتایا کہ عبادت کو صرف سجدوں میں مت لے جاؤ، اپنی زندگی کو حقائق کی طرف لے جاؤ. ہے نہیں میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ خاموشی بتا رہی ہے کہ اللہ وہ باپ و مولا اور انہی کے فرزند امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مفضل آپ کے شاگردوں میں سے ہے، اور یہیں پر ایک مومن نے خوبصورت مفضل کی جو توحید ہے بہترین خوبصورت طریقے سے ترجمہ بھی کیا ہے. اور لیجئے کتابیں گھر میں بڑھائیے، ان میں سے توحید مفضل. چھٹے امام کے زمانے کی خصوصیت، پانچویں امام کے زمانے کی خصوصیت جو آج کل ہے، یہی دور ہے ہمارا بھی، جہاں پر ہر طرح کی فکر ابھر رہی تھی. all kinds of افکار. کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال تک بولنے کا حکم نہیں تھا، حدیث بھی نہیں بول سکتے تھے. جب یہ اوپن ہوا تو ہر شخص ایکسپریس کرنے لگا اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی فکر کو. یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے آپ کو دہریہ کہتے تھے، میٹلسٹ کہتے تھے کہ there is no God. یہ اللہ والا نہیں ہے، مزے کرو یار، have fun. وما یہلکنا الا الدہر. قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مارتا مگر میٹر مار دیتا ہے. ایک دن میٹر ہے، چونکہ انسان میٹر ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ قبر ہے، نہ سوالات ہیں، نہ جوابات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک ٹولی تھی امام کے زمانے میں، ابن ابی الاوجاع، ابن ابی نذیر، سب لوگ عبداللہ 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 تھے، مگر کوئی عبداللہ نہیں تھا. جملہ سمجھنے کی کوشش کی. عبداللہ ابن نذیر، عبداللہ ابن ابی الاوجاع، سب عبداللہ ابن تھے. عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، سب دہریے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے. تو معلوم ہے عبداللہ نام رکھنے سے عبداللہ نہیں ہوتے. آج کے کنگ بھی عبداللہ نہیں ہے، عبد الامریکہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد
وعجل. جراتیں دیکھیے. 2 دن پہلے سعودی کا مفتی انٹرنیشنل چینل پہ آ کر کے یہ کہتا ہے یزید خلیفہ برحق تھا، اس کے خلاف حسین کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے خروج کیا، تو حسین نے خروج کیا، ان کا مارنا ضروری ہے. میں نے کہا اگر تم میں غیرت ہے تو لکھ لو جو بھی خلیفہ برحق ہے اس کی بات ماننا ضروری ہے. تمہاری نگاہ میں علی خلیفہ برحق تھا کہ نہیں تھا؟ جو اٹھے ان سب کو برا کہو. ذرا بات بڑھیے محمد والے محمد. جرات ہے تو کرو، لاجک منطق تو ایک جگہ رکھو. ہے منطق تمہارے پاس؟ کہاں سے منطق؟ اہل بیت کا در جیسے ہی ہٹا، نہ منطق ملتی، نہ طہارت ملتی، نہ نسل میں پاکیزگی ملتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو دین کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے. دین 2+3=5. لاجک ہی لاجک ہے، منطق ہی منطق ہے، اور منطق سے جو ہٹ جاتا ہے اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے. جی جب دین منطق ہے، دین حقیقت ہے، دین لاجک پیش کرتا ہے، تو اس دین کی لاجک دیکھیے. سنت نماز پڑھنے سے انسان میں وہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ انسان وہ دیکھ سکتا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ سن سکتا ہے جو سنائی نہیں دیتا، وہ لمس کر سکتا ہے وہ جو لمس نہیں کر سکتا. اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں 2 بھائیوں کے درمیان صلح کر دینا اس سنت نماز سے بہتر. سلام کتنا عظمت ہے. مفضل ابن عمیر صاحب توحید مفضل، خوبصورت کتاب، خوبصورت، اردو میں چھپ چکی ہے، بہتر دیدہ زیب ہے. وہ آتھر بھی میرے پاس لائے تو سید محمد، کیا نام ان کا نام میں بھول بھی رہا ہوں. بہترین خوبصورت کام کیا انہوں نے، اللہ سلامت رکھے. عبداللہ ابن ابی لہب، یہ چاروں بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بحث کر رہے ہیں اللہ کے وجود پہ، انکار کرتے جا رہے ہیں. یہ مفضل کا دل جلا تو فوراً چیخ کر کے کہا اٹھو، کیا بکواس بن رہے ہو اس مسجد میں. انہوں نے کہا کام ڈاؤن، ٹھنڈے. شاگرد ہو؟ کس کی شاگرد ہو؟ میرے جوان نوجوان سمجھو، میرے بزرگ ہو، شرمندہ ہوں میں. کس کی شاگرد ہو؟ مفضل کہتے ہیں کہ میں اسی دروازے سے مربوط ہوں. ہم تمہارے استاد فرزند رسول کے پاس ایسی باتیں پیش کرتے ہیں، کبھی وہ غصے میں نہیں آتے، ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں. اگر دم ہے تو ٹھنڈے دل سے جواب دو، غصہ جواب نہیں ہے. ہے کیا طرز ہے. دیکھیے دشمن بھی مانتا ہے اہل بیت جب بولتے ہیں تو لاجیکل بولتے ہیں، آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مفضل کو جو توحید، توجہ کا طالب ہوں، بہت اچھی طرح سے سمجھے جس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں میں. نافلہ نماز میں ہم میں اتنی صلاحیت آ سکتی ہے کہ ہم لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں جو نظر نہیں آتا، وہ سن سکتے ہیں جو سنائی نہیں دیتا. لیکن وہی نافلہ نماز سے بہتر 2 بھائیوں کے درمیان صلح ہے. اسی مفضل کو جو توحید سکھائی جا رہی ہے، مولا ایک بجٹ دیتے ہیں، جاؤ سڑکوں میں مدینے میں، اگر کوئی 2 مومنین کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو، مسئلہ پیسہ کا ہو، یہ پیسہ خرچہ کرو، کہو جدا نہیں ہونا. یعنی توحید مفضل کے مقابل میں توحید مومنین. ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. مولا ایک طرف توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کیا ہے، لاجک کیا ہے،
ونس آف گاڈ کی بحث کو خوبصورت یونیورس کے کریشن سے لے کر کے مولا ثابت کرتے ہیں. اسی مفضل کو یہ کہتے ہیں کہ بازار مدینہ میں جاؤ، اگر کہیں دو مومنین میں جھگڑا ہو رہا ہو، فساد کی جڑ پیسہ ہو، تو یہ پیسہ تم کو میں بجٹ دے رہا ہوں، پیسہ خرچہ کرو، لیکن ان سے بولو لڑو نہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. بات سمجھی کہ نہیں سمجھی آپ نے؟ وہاں نافلہ نماز بھی اللہ کے لیے، یہاں توحید کا علم بھی اللہ کے لیے. نافلہ نماز کے مقابل میں دو مومنین کا ملانا بھی برابر، وہ بھی توحید ہے. یہاں بھی توحید مفضل کے مقابل میں دو مومنین کے برابر ملانا. اگر کوئی امام بارگاہ دو مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال دے، اگر کوئی مجلس دو مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال دے، اگر کوئی ایسا مرکز دو مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال دے، ہم سمجھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں. جواب دینا، we have to render account. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. آٹم برابر نیکی کرو گے تو تم کو بھگتنا ہوگا، آٹم برابر برائی کرو گے تو تم کو بھگتنا ہوگا. نیکی کی جزا دیکھو گے، برائی کی بلا دیکھو گے. قرآن مجید سورہ شعراء پوری آیت نہیں پڑھتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کو وحی کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. اس کے بعد کیا کام کے لیے نبی انبیاء آئے؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قیام کرو، متفرق نہ بن جاؤ، تفرقے میں مت پڑو. دین کا قیام. دین است حسین. اے ہے کہاں پر پہنچ گئے ہم لوگ؟ وہاں توحید کی بحث میں توحید اور دو مومنین کے درمیان ایک، یہاں توحید کے ساتھ نماز نافلہ میں دو مومنین کا ملنا اور نافلہ ایک. یہاں پر حسین دین ہے تو پھر دو مومنین کا ملنا ایک. اگر حسینی ہو تو تفرقے میں مت پڑو اور دنیا کو یہ پیام دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. حقیقت یہی ہے. اٹھا کر کے دیکھیے، جو بھی ریسرچ کرتا ہے ہم نے پیام دیا نہیں ہے. پاکستان میں کرسچنز کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے توحید کا سبق نہیں پڑھایا، انہوں نے فرزندیت کا سبق پڑھوا لیا. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پڑھایا ہوتا تو نہ جاتے تھے. اگر ہم نے حسین کا درس دیا ہوتا تو ہم لوگ تفرقے میں نہ پڑھتے. علی ابن ابی طالب کس عالم میں صبر کر رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کا مرثیہ ہے، صبت علی مصائب لو انہا، بابا 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 آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں. کون سی مصیبت ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں دروازہ، ہم سمجھ رہے ہیں محسن کی شہادت، شہزادی کسی اور مصیبت کی طرف لے جا رہی ہیں. ولایت کو فراموش کر دینا مصیبت ہے، قانون کو فراموش کر دینا مصیبت ہے. فاطمہ کا وہ مرثیہ تھا، علی نے مرثیہ پڑھا ہے. معلوم ہے علی کا مرثیہ؟ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارات راتی نحبا. میں نے اس عالم میں صبر کیا، میں اس عالم میں صبر کیا. آنکھ میں تیر تھا، گلے میں ہڈی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی. یا علی تیری میراث یعنی دین لٹ رہا تھا. کیوں علی نے سیکریفائز کیا؟ کیوں علی نے قربانیاں دی؟ تاکہ یہ دین ختم نہ ہو جائے. پوری سیکریفائزز
امام حسین کربلا تک کیوں لا رہے ہیں؟ مدینے میں جنگ ہو سکتی تھی، مکے میں کر سکتے تھے، مکے میں بعد میں فسادات ہوئے، آگ لگی، مکے کو جلایا گیا، مگر امام حسین نے کہنا دین اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے۔ دیکھو میں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کے امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کیا کیا دینا ہوگا، اگر راستے میں خدا علی اکبر چاہتا ہے تو لے لے، عباس کے شانے چاہتا ہو تو لے لے۔ ایسے میرے چاہنے والے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، کسی کو نہیں ملے، ایسے اصحاب کو دیتے تھے۔ اور جانے کے بعد جب کبھی صحابی گرتا تھا امام پہنچتے تھے، اسی طرح جس طرح سے علی اکبر کے لاش پہ جا رہے ہو۔ جان کے سراہنے گئے، غلام سیاہ پوست سر کو اٹھا کے گود میں لیا، جان نے سر کو ہٹایا، پھر گود میں لیا، پھر ہٹایا۔ مولا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا یہ کالا خون ہے، کہیں آپ کے دامن میں نہ لگ جائے۔ مولا نے کہا جان میرے نانا نے بھی فرق مٹا دیا تھا، میری ماں نے بھی فرق مٹا دیا تھا، میرے لیے تو وہی ہے جیسے سعید ہے۔ دین ہے، دین ہے۔ توجہ توجہ، جنگ میں ہوتا یہ ہے پہلے چھوٹے چھوٹے ویپنز خرچ کیے جاتے، جب آخری مرحلے پہ جنگ پہنچتی ہے تو بڑے ویپن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اصحاب کو حسین نے دیا، دین نہ بچ سکا، علی اکبر کو دیا، عباس کو دیا، آخر میں ایک ایسی قربانی دی فنظر یمینا وشمالا هل من ناصر۔ اے کوئی میری نصرت کرنے والا، یہ آواز ختم نہیں ہوئی، آج بھی مولا کی آواز ہے، آؤ آؤ مدد کرو، آؤ آؤ مدد کرو۔ دیکھو میں تنہا ہوں، ابھی بھی پکار رہا ہوں، آؤ مدد کرو، میں دین ہوں۔ ادھر آواز استغاثہ بلند ہوئی، خیام میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا قریب پہنچے، زینب ابھی زندہ ہوں، روتی کیوں ہو؟ ماں جائے تیرا استغاثہ جب کائنات سن جائے، تو پکار رہا ہے، ولی پروردگار پکار رہا ہے، ہر ذرہ پکار رہا ہے لبیک۔ رباب نے جھولے میں دیکھا ایک بچہ منقلب ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا نے کہا رباب اس بچے کو حوالے کرو، شاید ان بے رحموں کے دلوں میں رحم آ جائے، اس کی پیاس بجھا دیں۔ ماں کا دل تھا، باہر جانا میدان میں جانے کا مسئلہ تھا، بچے کو دھڑکتے دل سے دیا ایک جملہ کا، میرے والد دھوپ قیامت کی ہے، ذرا سایہ کر لیجئے۔
اے میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے۔ حسین باہر آئے، دنیا سمجھ رہی تھی حسین قرآن کو لا رہے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے بلند مقام پر آئے، عبا کو ہٹایا۔ اگر تمہارے زعم باطل میں یہ حسین قصوروار ہے تو اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو پانی پلا دو۔ اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ جواب نہیں آیا۔ علی اکبر کو امام حسین نے میدان میں اس لیے بھی بھیجا تھا کہ یہ صورت و سیرت و رفتار و کردار میں ہو بہو سرکار تھے۔ اگر محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں 1400 سال بعد بھی آثار مبارک کی پرستش ہوتی ہے۔ بال یہاں پر سامنے ہو بہو رسالت آئی ہے، لیکن انہوں نے مار دیا، حسین نے ثابت کر دیا ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عباس کو بھیجا تاکہ پتا چلے آیا علی کے بھی ماننے والے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مار دیا، پتا چلا یہ علی کے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اب ثابت کرنا تھا انسان بھی ہیں کہ نہیں۔ آیا یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں۔ تمہارے زعم باطل میں میں قصوروار، اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا نے علی اصغر کو جلتی ریت پر لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا، تم خود آؤ۔ تم خود آؤ، پلاؤ، تم خود پلاؤ۔ پھر بھی جواب نہیں آیا۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، اے فرزند حجت کے فرزند، اپنی حجت کو پوری کر۔ ننھی سی سوکھی زبان، سوکھے ہونٹ، تلا تم مچ گیا، اقطع کلام الحسین۔ سب سے زیادہ خطرناک، ماہر ترین تیر انداز حرملہ کو چنا گیا۔ اقطع کلام الحسین کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تو اتنا قوی کانپ کیوں رہا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ علی اصغر کے گلے کے سامنے رسول بس اختتامی 2 جملے۔ تیر چلا، اب مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اصغر کے گلے پر، حسین کے بازوؤں پر، ارے روزے عاشور اعمال کرتے ہیں، جوان جائیں جہاں بہت زیادہ اہم مرحلہ ہے جلوسوں میں، سب متحد ہو کر جلوس میں شریک ہو روزے عاشورہ۔ بزرگ اعمال بجا لائیں، کھڑے ہو کر کے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ آگے بڑھو، اِنَّا
یہ 7 مرتبہ کیا کر رہے ہو؟ کنا مولا نے بچے کو ہاتھ میں لیا تھا، 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے، ماں کے پاس لے جاؤں یا دفن کر دوں؟ روایت میں کہ ادھر انتظار ہو رہا تھا، زینب کو پکارا، دوڑتی ہوئی رباب آئی، ابا کو ہٹایا، گردن میں تیر، امثلو کا ینار، اے میرے لال کہ تجھ جیسا بھی زبا۔ ماتم حسین